اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ذئبان زائعان الی آخر الروایہ رواہ الترمذی۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، حق تعالیٰ کی نعمتوں کے سائے میں ہم سب جی رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی نعمتوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، مرد ہو، مزدور ہو یا سیٹھ ہو، سب اللہ کی نعمتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ بیمار ہو وہ بھی اللہ کی نعمت کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اور تندرست ہو وہ بھی اللہ کی نعمت کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شریعت میں مقصود شکر ہے، صبر ضمناً ہے، یعنی شریعت میں تقاضا جو ہے وہ شکر کا ہے، صبر یہ ضمنی چیز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں بہت دوں گا تمہیں۔ تو شریعت میں مقصود شکر ہے، صبر ضمناً ہے۔ ضمناً کا معنی اصل تو شکر ہے، لیکن ضمناً آپ مصیبت پر صبر بھی کر لو، اس لیے کہ مصیبت میں بھی اصل شکر ہی ہے۔ جس مصیبت میں اللہ نے ہم کو رکھا، اس سے بدتر مصیبت میں رکھ سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت بھی قابل شکر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے شکر ادا کرنے کے قابل ہے کہ میرے رب نے مجھ کو اس سے بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی مصیبت میں رکھا۔ خدا پاک کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر ہم سمجھیں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، زندگیوں میں سکون ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پر حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی نے بڑی بڑی مصیبتوں میں یوں کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے بڑھ کر مصیبت میں بھی اللہ رکھ سکتا تھا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی، حدیث توحید کو جب وہ ذکر فرماتے ہیں تو بہت لمبی گفتگو انہوں نے فرمائی کہ میں نبی کی خدمت میں بیٹھا اور حضرت نے فجر کے بعد حق تعالی شانہ کی صفات پر بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ نے کائنات کیسے بنائی۔ فرمایا اللہ کے نبی بیان کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، اور پھر ظہر کی نماز پڑھا کر پھر حضرت نے بیان شروع کیا، نہ کھانا نہ پینا، بس محو ہے اللہ کے نبی اللہ کی صفت کو بیان کرنے میں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے رب سے وہ محبت نصیب فرما دے۔ یہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں نا، ان حالات میں ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، کتے جا رہے ہیں، اور ڈھیر کے ڈھیر سارے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، مکان کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، فلاں کا جھگڑا، فلاں کا جھگڑا، پارٹیشن ہمارے اندر ہو چکا۔ اللہ کی رحمت کے نہ اترنے کی وجوہات میں حضرات علماء نے جو بات لکھی ہے اس میں من جملہ ایک بات یہ لکھی ہے کہ امت کی نااتفاقی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ امت کی نااتفاقی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ عرب کے جو ٹکڑے ہوئے اور عرب کی جو نااتفاقیاں ہیں، ان نااتفاقیوں کے نتیجے میں ہر ملک سے دشمنان خدا نے فائدہ اٹھایا، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ ابوظبی ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ کویت ہو، ایران ہو، عراق ہو، جتنے ممالک کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کی آپسی نااتفاقیوں کی بنیاد پر
غیروں نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا، ان کو مال سے بھی لوٹا اور ان کو جان سے بھی لوٹا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی کو کیا ہو گیا، یہ بولتا نہیں ہے ان حالات کے اندر، اگر یہ ابھی ایک آواز کر دیں کہ میں تمہارے اوپر آئل بند کر دوں گا تو یہ سارے مسئلے ختم۔ نہیں بول سکتا وہ، نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ آئل ہے، دولت ہے، سونے کا ڈھیر ہے، لیکن علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر علم حاصل کرے۔ وہ اپنی گاڑی کی اسپرنگ میں UK کے محتاج ہے، وہ اپنے گاڑی کے پرزے میں امریکہ کا محتاج ہے، وہ اپنے گاڑی کی اسکرو میں جرمنی اور جاپان کا محتاج ہے۔ اگر یہ یوں کہیں کہ میں آئل دینا بند کرتا ہوں، یہ کہیں گے ہم تمہیں پارٹس دینا بند کرتے ہیں، گاڑیاں بھی ٹھپ، ایئرپورٹ بھی ٹھپ، سارے فلائٹ وہیں پڑے رہیں گی، نہ ایئر سعودیہ چلے گا، نہ امارات چلے گا، نہ کوئی اور چلے گا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ پیسے ڈھیر سارے ہیں، تعلیم کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی اولادوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دی۔ ہم مسلمانوں کو اسی لیے تاکید کرتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں، اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی اولاد کو دین کی اور دنیا کی اعلیٰ درجے کی تعلیم نہیں دی تو تم اس سرزمین پر دوسرے نمبر کے شہری بنو گے، اور انگریز کے دور میں جو غلامی تھی اس سے بدتر غلامی آئے گی۔ وہ کم سے کم اہل کتاب تھے، یہ اس سے بدتر ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سے محبت کرنے والے عیسائی ہیں۔ مسلمانوں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے محبت کرنے والے عیسائی ہیں، اس لیے کہ ان میں ان کے رہبان، ان کے علماء، ان کے صوفیاء ان میں موجود ہیں جو ان کو نہ مارنے کی تعلیم دیتے ہیں، جو ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے علماء اور ان کے صوفیاء، رہبان کا معنی صوفیاء، جو ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ چلے جائیں ان کی گرجا گھروں میں، UK میں ہماری دعوت و تبلیغ کی جماعتیں چلتی ہے، اور پیدل جماعت جب چلتی ہے اور کوئی مسجد نہیں ہوتی، یہ اپنے گرجا گھر کو کھول کر 24 گھنٹے نہیں 3 دن تک ہماری جماعتوں کو اپنے گرجا گھروں میں رکھنے کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہماری مسجدوں سے بھی ان کے پوتلے پھینک دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ خود مسلمان اپنی مسجد سے ان کو پھینک دیتا ہے، اور وہاں حال یہ ہے کہ وہ عیسائی ہو کر اپنے گرجا گھروں میں ان کو رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے قریب فرمایا ایک تو عیسائی ہے، کیوں؟ ان کے علماء ہیں جو ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اور عیسائیوں کی ایک خاص صفت ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، ان میں تکبر نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھی جو سفر ہوا، میں وہاں کے علماء سے کافی ملا، اور میں نے وہاں کے علماء کو یہ کہا کہ جو برین واش کیا گیا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور یہ برین واش کیا گیا کہ مسلمان ٹیرر ہے، دہشت گرد ہے، مارنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری رعایا جو ہیں وہ ہم سے قریب تو ہوتی نہیں، وہ تو صرف ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، اور ٹیلی ویژن کو دیکھ کر مسلمانوں سے بدظن ہوئی اور دور ہوئی۔ اور خود ہمارے مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ راستے میں ملتے ہیں، وہ گڈ نائٹ یا گڈ مارننگ کہہ رہا ہے ہنستے ہوئے، لیکن مسلمان اس کو ہنستے ہوئے نہیں مل رہا ہے، اس کی مسکراہٹ اس کے ساتھ نہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ مارنے والا ہے۔ تو نہ ہماری مسکراہٹ ہے، نہ ہم اس کو کوئی جواب دے رہے ہیں، ہمارے وہ اخلاق اور کیریکٹر ایسے ان کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں کے علماء سے اور بڑے علماء سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور
یہاں ایک ایسا جلسہ کیجئے کہ جس کے اندر مسلم نان مسلم دونوں کو جمع کیجئے، اور تمہارے ایم پی اور ایم ایل اے اور سب کو بلائیے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ان کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا نبی ہمیں کیا تعلیم دے کر گیا ہے، تب جا کر کے ہمارے متعلق جو بدظنی ہوئی ہے یہ بدظنی دور کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ رخ نہیں اپنایا تو اس صورت میں بدظنیاں بڑھتی جائے گی۔ تو یہ تو مسلمانوں سے قریب بتائے، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن بتائے دو قوم کو، ایک یہود ایک مشرک، اور یہ دونوں ملے جلے ہیں۔ یاد رکھو سرزمین ہند کی اس وقت کی پالیسی یہ یہود کے طرز پر چل رہی ہے۔ اگر اب بھی نہ جاؤ گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہیں رہے گی۔ تم خود اپنے بچوں کو تعلیم پر کھڑے کرو، دین کی دنیا کی، کوئی منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم سے، اپنی اولادوں کو خوب پڑھاؤ، ان کو لائر بناؤ، ان کو اچھے ڈاکٹر بناؤ، ان کو بہتر سے بہتر تعلیم دو۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، صرف مسجد اور مدرسے میں دینا ہی صدقہ جاریہ نہیں ہے، بلکہ اسکولوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس نیت سے کہ ہماری اولاد صحیح رخ پر پڑے گی، غلط بچوں اور بچیوں سے حفاظت ہوگی، اور اس کا اسلامی نظام، لیکن یاد رکھے اسلامی نظام۔ مسلمانوں کی اسکولیں بہت ہیں دنیا میں، ہم یہ نہیں کہتے مسلمانوں کی اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی اسکولیں تو بہت ہے، لیکن اس میں ڈانس بھی ہو رہا ہے، ناچنا بھی ہو رہا ہے، اور وہ لباس بھی اختیار کروایا گیا کہ دنیا کی اسکول اور ہماری اسکول میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس سے بدتر حالات ہماری اسکولوں میں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کی اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی اسکول کی ضرورت ہے۔ اسلامی اسکول کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی تعلیم اس میں دو، لیکن کلچر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کا طرز، اس کی زندگی حضور کے شان میں ڈھلی ہوئی۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتہم کو سرزمین انگلینڈ پر بہت بڑا ادارہ قائم فرمایا جو یو کے کا دارالعلوم دیوبند ہے، اور وہاں مدرسے کے ساتھ اسکول بھی قائم کی، مدرسے کے احاطے میں، اور جو بچے عالم بن رہے ہیں وہی وہاں کے سرکاری نظام کے تحت یو کے گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہی سلیبس پورا اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، اور 10 تک کی اسکول قائم کی۔ ایک بچہ عالم دین بن کر نکل رہا ہے، وہیں پر وہ اچھا 10ویں کا پاس ہو کر بھی نکل رہا ہے، اور گورنمنٹ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، اور گورنمنٹ سے اس کا ایگزامس لیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کالج میں جا رہا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، وہ عالم اس میں سے 10ویں پڑھ کر کے نکلا، اور جب کالج میں جا رہا ہے تو آپ کالجوں کو جا کر کے وہاں دیکھ لیں، سر پہ امامہ ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی ہے، اور داڑھی کے ساتھ وہ برابر جا رہا ہے، اور کوئی اس سے غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بننے سے ہمارے بچے بنیں گے۔ میں ویسے ہی باتیں نہیں کر رہا ہوں، گزشتہ سال میرے پاس ایک وفد آیا تھا یو کے گورنمنٹ کا، جو گجرات میں 3-4 علماء کا نام لے کر آیا تھا، جس میں اس عاجز کا بھی نام تھا، مدرسے دابھیل کا، ترکیسر کا اور کندھاریا کا، یہ کچھ نام لے کر کے آئے تھے۔ اس بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی، وہ جو باتیں کہنا چاہتے تھے، اس میں نائب ایمبیسیڈر تھا یوکی کا، اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ من جملہ باتوں کے مجھے ایک بات سنانا ہے جو انہوں نے کہا کہ یو کے گورنمنٹ کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی کہ اس وقت ہمارے بچے غلط رخ پر جا رہے ہیں، کوئی ڈرگس میں جا رہا ہے، کوئی ماردھار پر جا رہا ہے، کوئی اور غلط طریقوں پر جا رہا ہے۔ ان بچوں کے تحفظ کی شکلیں کیا ہو سکتی ہے، حفاظت کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ میں پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کو پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا۔ تو گفتگو کے نتیجے میں ایک بات یہ آئی کہ اور مذہب کے بچوں کو تو ابھی ایک طرف، لیکن جہاں تک مسلمان کے بچوں کا تعلق ہے، اس لیے کہ یو کے گورنمنٹ
اور یو کے کی جیلوں میں 70% جیل مسلمانوں کے بچوں سے بھری ہوئی ہے. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، 70%، 70% مسلمانوں کے بچے ڈرگس میں ہیں یا اور جرائم میں. تو مسلمانوں کے بچوں کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پارلیمنٹ میں یہ بحث آئی اور نتیجہ یہ آیا کہ اگر مسلمانوں کی بچوں کی تحفظ اور ان کی حفاظت اور ان کو راہ راست پر اگر کوئی لا سکتا ہے تو علماء دیوبند لا سکتے. یہ وہ لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی وہاں عالم نہیں ہے، وہ لوگ اندر بحث کر رہے ہیں کہ اگر ان کو صحیح رخ پر کوئی لا سکتا ہے تو علماء دیوبند. اور اس کے لیے وہ وفد نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں بھیجا گیا کہ آپ علماء دیوبند سے مشورہ کیجئے. تو ہمارا ٹارگیٹ جو ہے دیوبند ہے، مظاہر ہے، ندوہ ہے، اور اس کے ساتھ خاص طور پر ہمیں گجرات میں تم لوگوں کے پاس اس لیے بھیجا گیا کہ وہاں کی زیادہ تر کمیونٹی گجراتی ہے، اس لیے ہمیں تمہارا نام لے کر بھیجا گیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، کاپود روی سلم اللہ تعالیٰ من جمیع الآفات والبلیات. حضرت نے بہت اچھی ان سے گفتگو کی. حضرت کو میں نے بلا لیا تھا. حضرت نے گفتگو میں پہلے ہی یہ کہا کہ سب سے پہلے تو تمہارے وہاں نہ مارنے کا جو قانون ہے بچوں کو وہ نکال دو. تنبیہ کے لیے معمولی ضروری ہے. بچہ بگڑتا ہے جب تنبیہ نہیں کر پاتی. فرمایا پہلے تو یہ قانون نکالو. خیر اور بھی کچھ باتیں ہوئی. میں نے ایک بات یوں کہی، میں نے کہا ہمارے مکاتب کے نظام کو نہ چھیڑنا. جو ہمارے مکاتب تمہاری زمین پر چل رہے ہیں اس کو قطعاً ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ ایک بچہ تمہاری اسکول میں 7 گھنٹے پڑھ کر آتا ہے اور ابھی 1 گھنٹہ گھر پہ ریس کیا، آرام کیا کہ پھر شام کو اسے مکتب میں بلایا جاتا ہے، اور ہمارا مدرس اس بچے کو 3.5 گھنٹے تک تربیت کرتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. اور یہاں تو تربیت ہوئی اور اس بچے کو اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ وہ اب ریٹرن گھر پہ آنے کے بعد سو ہی جاتا ہے. جو بچہ رات میں سو جائے گا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. اس لیے میں نے کہا ہمارے مکاتب کو نہ چھیڑنا. خیر بہت ساری باتیں ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی فکر ہے تربیت اولاد کی. اس میں انہوں نے جو ایک بات کہی وہ یہ بھی کہی تھی کہ اگر مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہو گئی تو ہمارے بچوں کی تربیت کا ہونا بہت ممکن ہے، اس لیے کہ تمہارے بچوں کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کیوں نہیں بولتا اور فلاں، وہ کیسے بول پائے گا؟ ان کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے. نہ ان کے وہاں کوئی گاڑی بنائی جاتی ہے، نہ ان کے وہاں کوئی اور چیز بنائی جا رہی ہے. سب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ساری دنیا سے مال کو منتقل کیا جاتا ہے. جس ملک کے پاس اپنی ٹیکنالوجی نہ ہو، جس ملک کے پاس علم نہ ہو، جس ملک کے پاس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہ ہو، وہ ملک ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہے گا. اگر مسلمانوں نے بھی اس سرزمین پر رہتے ہوئے اپنی اولادوں کو نہیں پڑھایا اور تعلیم نہیں دی دین اور دنیا کی، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ہمیں دوسرے نمبر کا وہ شہری بنایا جائے گا کہ جو انگریز کے دور میں نہیں ہوں گے. اس سے بدتر حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں. ہر وقت پاسپورٹ ان کو بچپن سے نہ بتایا کرے کہ بیٹا تجھے باہر جانا ہے، ساؤتھ افریقہ جانا ہے، ملاوی جانا ہے، زامبیا جانا ہے. ہر وقت یہ پاسپورٹ ان کو نہ بتائیں. ان کو یہ بتائیں بیٹے تجھے پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، تجھے کچھ بننا ہے، قوم کی خدمت کرنا ہے. اور جو اس نظام کے اندر مدد کرے گا بچوں کے بنانے کے لیے، چاہے وہ اسکول کا نظام، چاہے وہ کالج کا نظام، چاہے وہ دنیا کی تعلیم کا نظام، جو اس میں مدد کرے گا اولاد کی تربیت کے لیے، مسجد اور مدرسے میں دینے پر ثواب جاریہ ہے، اسی طرح اس میں دینے پر بھی ثواب جاریہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ وہ نظام اسلامی نظام کے ماتحت چل رہا. سلیبس ساری دنیا کا پڑھائیں، ملک کا پڑھائیں، اس سے کوئی ہمیں بحث نہیں، لیکن اس میں ناچ گان نہ ہو،
اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان بچوں کو سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کے اخلاق بنائے جائیں کہ بیٹا تیری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر گزرنی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے اپنے دارالعلوم میں یہ نظام قائم کیا، وہاں سے فارغ ہونے والا بچہ اب یونیورسٹی میں وہاں جا رہا ہے، امامہ باندھ کر، جبہ پہن کر، اور باقاعدہ وہاں کی یونیورسٹی نے ان بچوں کے آنے کے بعد اپنی یونیورسٹیوں میں ایک ایک روم نکالا، اور یہ ان بچوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمارے نماز کے وقت میں ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ان کے نماز کے لیے انتظام کیا گیا۔ صرف انتظام نہیں کیا کہ اگر درمیان میں افطاری کا موقع آیا تو ان کے لیے افطاری کا نظام بھی بنایا گیا۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اسلامی ڈھانچے میں بننے والے ہو۔ آج ایک جملہ لوگوں کی زبان پر بہت ہے، مول صاحب کیا کریں، جدھر کی ہوا ہو ادھر کا کچھ رخ کرنا چاہیے۔ نہیں، اسلام کو ان کے تابع نہ بناؤ، ان کو اسلام کے تابع بناؤ۔ ہم کیوں ان کے تابع بنے؟ پھر ایک جملہ خاص ہماری زبانوں پر بڑا پیارا، مول صاحب کچھ تو ایڈجسٹ ہونا چاہیے، بہت پیارا جملہ، ذرا انگریزی میں بولتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ اس سے مرعوب بھی ہو جائے، متاثر بھی ہو جائے، ایک اثر پڑتا ہے نا۔ کہتے ہیں مطلب خود تو ایڈجسٹ ہونا چاہیے نا ان سے، کیا کریں گے ایڈجسٹ ہو کر؟ ایڈجسٹ کا کیا میننگ لے رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب لے رہے ہیں ایڈجسٹ کا؟ اگر ایڈجسٹ کا میننگ اور مطلب یہ لے رہے ہیں کہ ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں تو یاد رکھے جہنم تیار ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اسلام میں سودا بازی کر لیں، ہم ایمان میں سودا بازی کر لیں، ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں، ہم ان کے جیسس کو مان لیں، ہم عیسیٰ کو خدا کہہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ ایک نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم اس کے خدائیت کو، ان کی خدائیت کو نہیں مان سکتے۔ اور تو اب کس میں ہم ایڈجسٹ ان سے ہوں گے؟ کون سے وہ مسائل ہیں جس میں ایڈجسٹ ہوں گے؟ کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم دین چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنے روزوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اچھے اخلاق کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم ان کی بولتی میں اپنے آواز ملا دیں گے کہ ہاں تم مسلمانوں کو مار رہے ہو، مارو، ہم تمہارے ساتھ اس سلسلے میں تیار ہیں؟ یہ غلط باتیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے یہ ملتا ہے کہ یاد رکھو، شریعت میں مدارات تو بہت اچھی چیز ہے، مداہنت شریعت میں نہیں ہے۔ مدارات کا معنی ہوتا ہے اچھے اخلاق، بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، پیاسا ہے پانی پلاؤ، بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اس کے دوا دارو کا انتظام کرو، یہ سب کچھ جائز۔ میرے آقا کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آتا تھا، بخاری شریف میں روایت ہے، وہ حضرت کی خدمت کرتا تھا، حضرت اس کے ہاتھوں سے پانی بھی پیتے تھے، وہ حضرت کو وضو بھی کراتا تھا۔ وہ کچھ دن نہیں آیا، حضرت اس کے گھر گئے کہ کیوں نہیں آتا ہے؟ جب گھر گئے تو پتا چلا کہ بیمار ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ دعا پھونکی، اس کے بعد فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو گے؟ تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، تو باپ کہنے لگا مجھے نہ دیکھ، ابو القاسم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ لے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں یہی نبی ہے، لیکن ہماری ضد کی بنیاد پر ہم تو ایمان نہیں لا رہے۔ بخاری شریف میں اس بچے نے ایمان قبول کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اچھے اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے، مدارات سے کوئی منع نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے سن 7 میں تشریف لے گئے، میں صرف اشارات کروں، عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو سعید بن ولید جو خالد بن ولید کا بھائی ہے، وہ حضور کی خدمت میں آیا، مسلمان نہیں تھا لیکن ملنے آیا۔ تو حضرت نے پوچھا تمہارے بھائی خالد کہاں ہے؟ فرمایا محمد خالد کو تم سے بڑی دشمنی ہے، اور وہ یہ کہ میرا بھائی خالد مکہ چھوڑ کر چلا گیا یہ کہہ کر کہ اگر میں محمد کا چہرہ بھی دیکھ لوں گا تو قتل کر دوں گا، اس لیے میں مکے میں رہتا ہی نہیں، تو مکہ چھوڑ کر چلا گیا میرا بھائی خالد۔ اچھا اتنی دشمنی؟ اور اس کے مقابلے میں میرے آقا کیا جواب دے رہے؟ حضور بھی جواب دے سکتے تھے کہ اچھا بہت ممکن ہے میرے اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ اتار دی ہے، مکہ فتح اتر چکی تھی، انا فتحنا لک تو اس سے اگلے سال ہی اتر چکی تھی اور فتح مبین کی بشارت سنا دی گئی تھی۔ نبی جواب دے سکتے تھے کہ اچھا مکہ ہاتھ میں آنے والا ہے، ہم بھی دیکھ لیں گے، یہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، دیکھ لیں کہ میں اس کی گردن کو کیسے مروا دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی جواب، اور یقیناً ہم ہوتے تو ہمارا یہی جواب ہوتا۔ ہمارے اخلاق یہ بتا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی کہ میں 3 سال قبل باب العمرہ کے قریب میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ایک شیخ محمد بن نصر بیان ہوتا ہے ان کا، مصری ہے، اب تو وہ حصہ ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے بیان میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک جملہ فرمایا، لو کان النبی حیا فی زماننا، اگر نبی ہمارے زمانے میں موجود ہوتے تو امت اس وقت اس مقام پر آ چکی ہے، اس گراوٹ پر آ چکی ہے کہ یہ اپنی عزت اور اپنی دولت کے خاطر لباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو بھی بیچ دیتی، یہ نبی کو بھی حوالے کر دیتی کہ لے جاؤ محمد کو، لیکن ہماری عزت اور دولت محفوظ رہنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، میرا نبی یہ جواب دے سکتا تھا کہ فتح مکہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہم بھی، لیکن آقا کا جواب سنو۔ حضرت نے فرمایا، محمد ابن اسحاق نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا خالد بڑا اچھا آدمی ہے، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے کیا کہا گیا اور حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ادھر سے دشمنی کا عالم یہ ہے کہ اگر میں چہرہ بھی دیکھ لوں تو قتل کر دوں، اور ادھر سے کیا کہا، خالد بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور اس سے آگے حضور نے کیا فرمایا، اگر خالد میرا کلمہ پڑھ لے، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اگر میرا کلمہ پڑھ لے میں اس کو آگے رکھوں گا، میں اس کو پیچھے نہیں رکھوں گا، اور ہے کوئی جو میرا پیغام خالد کو پہنچا دے۔ حضور تو 3 دن رہے، اس کے بعد چلے آئے۔ اب سعید بن ولید نے یہ بات پہنچا دی اپنے بھائی خالد کو، تو خالد کہہ رہے ہیں کہ اچھا محمد میری تعریف کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، قلب پر اثر پڑنا یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے، خاصیت ہے، اس پر اثر پڑتا ہی ہے۔ محمد میری تعریف کر رہا تھا۔ دوسرے دن گھوڑا لیا اور مکے میں اعلان کیا کہ میں محمد کے قدموں میں جا رہا ہوں، ہے کوئی روکنے والا؟ اتنے میں دوسری طرف سے سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے کپڑا ہلاتا ہوا، یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ تو خالد سمجھے کہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو خالد نے کہا اچھا مقابلہ کرنا ہو تو آجا، مجھے روک لے۔ کہا مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں بھی تیرے ساتھ غلام بننے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور وہ کون تھا؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ عمرو بن العاص اور خالد بن ولید دونوں کے دونوں مدینہ شریف پہنچے اور نبی کی خدمت میں بیٹھ کر حضور کے ایمان کو قبول فرما لیا۔ وہ خالد جو احد میں نبی کو جو ہے شکست دینے کے لیے خالد ہی کا پیترا تھا، جو پیچھے سے آ گیا تھا لشکر کو لے کر، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، اور ادھر خالد ایمان لا رہا ہے اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے۔ خالد سیف اللہ، مدارات شریعت میں محمود ہے، اچھے اخلاق بہت محمود ہے کہ ہم ہر قوم سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اسلام قطعاً کسی کو مارنے کی، قتل کرنے کی، ستانے کی، بدلہ لینے کی، چاہے وہ آدیواسی ہو، یہودی ہو، ہریجن ہو، سولنکی اور بھنگی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مدارات شریعت میں محمود ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ کا واقعہ سناؤں۔ ظہر کی نماز کے بعد ایک سادھو آیا، حضرت کی خدمت میں بیٹھا اور ایمان قبول کیا۔ مجمع تعجب میں ہے کہ یہ سادھو، اور حضرت نے فرمایا انہی کپڑوں میں رہنا، کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کپڑوں میں، اس لیے کہ دشمنی بڑھے گی، کوئی حرج نہیں، انہی کپڑوں میں رہنا جو تو پہنتا ہے، جو چادر وادر میں رہتا ہے، داڑھی تو تھی اس کی، کہ انہی کپڑوں میں رہنا۔ اب حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ سادھو مسلمان ہوا، راز؟ فرمایا راز تو کیا اب ہو گیا؟ کہا نہیں حضرت۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ میرا معمول ہے ہر جمعرات کو، بڑی ہاسپیٹل تھی ایک لکھنؤ میں، کہا میرا معمول ہے کہ میں ہر جمعرات کو صبح اس ہاسپیٹل میں جاتا ہوں اور جنرل وارڈ جتنے ہیں اس میں جاتا ہوں، ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں، کسی کے بل کی ضرورت ہو تو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، اور 1-1 کلو فروٹ کی پوٹلی لے جاتا ہوں، ایک ٹوپلی لے جاتا ہوں اور ہر ایک کو دیتا ہوں۔ یہ بھی تھا اس میں بیمار، میں اس کے پاس بھی گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی تیرے بل کی ضرورت ہو تو میں بھر دوں گا، اور اسی کے ساتھ میں نے وہ فروٹ دیا جو میرا اپنا معمول تھا سب کو دینے کا۔
اس کی زبان کا جملہ ہے سادھو کا کہ میرا ماننے والا تو کوئی نہیں آیا، لیکن یہ مسلمان ہو کر 2 مرتبہ میری عیادت کے لیے آیا، اس پر اس کو ایمان نصیب ہوا۔ تو اب پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ کا عمل کب سے ہے یہ فروٹ تقسیم کرنے کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 25 سال سے میرا عمل ہے، پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو میں جاتا ہوں اور اس طرح 1-1 کلو تقسیم کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ سنو، اس 25 سال کے اندر حضرت کے ہاتھ پر 10,000 کے قریب لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 1-1 کلو فروٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اپنی جنت بنا لی۔ اچھے اخلاق، مدارات بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، لیکن مداہنت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ مداہنت کا معنی ہوتا ہے اپنے دین کو بیچ دینا، اپنی شریعت کو بیچ دینا، کسی کے خاطر نمازوں کو چھوڑ دینا، کسی کے خاطر حسد میں اس کے ساتھ برا معاملہ کر دینا، یہ سب مداہنت ہے۔ شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت یہ خطبے کے اختتام کی دلیل نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبے کے اخیر میں پڑھی گئی تو اس کا مطلب اب خطبہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ خطبے کے اختتام کی دلیل نہیں ہے، یہ خطبے کا خلاصہ ہے، خطبے کا نچوڑ ہے۔ کیا یہ آیت تو وہ ہیں کہ اگر انسان اس کے مطلب کو سمجھ لے، یہ وقت اس کا نہیں ہے کہ میں اس کا مطلب بیان کروں، یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا معنی ہوتا ہے اپنا ہو یا پرایا ہو، حق بات کو ترجیح دو۔ والاحسان، احسان کا معنی تعلق مع اللہ، یہاں احسان کا معنی دینا نہیں، یہ تو اس کا جز ہے۔ احسان کا معنی تعلق مع اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اپنی ذاتوں کو بچاؤ برائیوں سے، فحشاء اور منکرات جس سے شریعت نے میاں کیا، والفحشاء والمنکر والبغی، اور بغاوتوں سے جس سے نبی اور اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بنو۔ تو اس آیت میں ہمیں بہت کچھ کہا گیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس آیت کو غور سے سمجھیں۔ اور ویسے بھی یہ آیت تو کھڑا کر دینے والی ہے ہی، جہاں یہ آیت پوری ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے چاہے معنی نہیں سمجھتے، تو ویسے بھی کھڑا کر ہی دیتی ہے سب کو۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت واقعتاً اگر معنی سمجھ لیں تو یہ کھڑا کر دینے والی، قلوب کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ کرے ہم آیت کو سمجھیں، محبت لاؤ، پیار لاؤ، جھگڑوں کو ختم کرو، آپس میں مل کر رہو، ایک دوسرے سے دشمنیوں کے پارٹیشن کو ختم کرو۔ میرے نبی کی ایک شان فخر رازی نے جو ترجمہ فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، مشہور ترجمہ تو یہ ہے صبح کی قسم اور رات کی قسم جب چھا جائے۔ دوسرا ترجمہ والضحیٰ، اے پیغمبر تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجی، اور تیرے کالے کالے زلفوں کی قسم۔ اور تیسرا ترجمہ جو فخر الدین رازی نے فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجی، پیغمبر تیرے چمکتے ہوئے علم کی قسم، والضحیٰ تیرا علم چمک رہا ہے، شکوک سے پاک، شبہات سے پاک، تیقن والا علم، بلکہ تیقن کا جو اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے وہ تیرا علم ہے۔ اور واللیل اذا سجی، پیغمبر جیسے رات اپنے اندھیرے میں لوگوں کو چھپا لیتی ہے، اسی طرح تو بھی لوگوں کے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ تیری صفت ستاری کی قسم، واللیل اذا سجی، تیری صفت ستاری کی قسم۔ نبی پگڑیاں نہیں اچھالتے تھے، نبی ٹوپیاں نہیں اڑاتے تھے لوگوں کی، نبی ذلیل نہیں کرتے تھے، نبی لوگوں کو بے عزت نہیں کرتے تھے، نبی لوگوں کو مٹاتے نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی مسئلہ آیا بھی تو حضرت اس پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، چھپا دیا کرتے تھے۔ معاذ اسلمی سے قصور ہو گیا، خود اقرار کرنے آئے اور حضرت اس پر پردہ ڈال رہے ہیں، لعلک غمست لعلک لمست لعلک تقبلت، ارے جا تو نے صرف
किस कल्ली होगी, बोसा दे दिया होगा, जा चला जा। हजरत पर्दा डालते जा रहे हैं, बेशुमार वाकयात रिवायतों में है। हमारा हाल ये हुआ कि हम तो बजाय पर्दा डालने के ऐब न हो वहां भी इल्जाम लगाते हैं, जो बात नहीं है उसमें भी इल्जाम लगाते हैं। मैंने एक लतीफा कहीं बयान किया था, मैं उसको यहां नकल करके बात खत्म करूं कि किसी ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उसने ये देखा कि 3 जहन्नम है और जहन्नम के 3 खद्दे हैं, 3 रूम हैं, और पहले में यहूद हैं, दूसरे में नसारा हैं, तीसरे में मुस्लिम हैं। तो ख्वाब देखने वाले ने देखा कि यहूद और नसारा का जो रूम है सजा का, उस पर एक फरिश्ता खड़ा है। तो ये ख्वाब देखने वाला पूछ रहा है, लतीफा है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन तफहीम के लिए है। ख्वाब देखने वाला पूछ रहा है कि भाई ये फरिश्ता क्यों खड़ा है यार? तो कहा ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो फरिश्ता ऊपर से दबाता है कि अंदर ही पड़े रहो, तुम्हारी सजा अंदर में है। तो कहा अच्छा, मुसलमानों के ऊपर फरिश्ता क्यों नहीं? फिर बड़े अच्छे मुसलमान तो है कि निकलते नहीं है अंदर से। तो कहा नहीं, मुसलमानों का मसला यह है कि वहां फरिश्ते की जरूरत नहीं। एक मुसलमान अगर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा नीचे से पांव खुद ही खींच लेता है कि तू कहां जा रहा है, तू वापस आ। है तो ये लतीफा हंसने का, लेकिन ये बहुत कुछ कह जाता है हमारे दिलों के ऊपर। हम कैसे लोगों के पांव खींच रहे हैं, हम कैसे लोगों को मिटा रहे हैं, हम कैसे मुसलमानों को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने इसी मुनासबत से यह आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, और जो हदीस पढ़ी थी उसका एक टुकड़ा माजीबान जायान, अल्लाह का नबी कह रहा है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत, 2 भूखे भेड़िए और शेर में फर्क है। शेर जो होता है ना, सिंह जिसको हम कहते हैं, ये भूखा होता है तो ये शिकार करता है, पेट भरा हुआ हो तो करीब में हिरन बैठा हो तो भी कुछ नहीं करता, खेलता है, बल्कि उससे कुछ नहीं करता। और भेड़िए की, जिसको हम वाघ कहते हैं, भेड़िए की सिफत यह है कि पेट भरा हो तो भी ये दूसरे की जान को पामाल करता है। हजरत ने सिंह से मिसाल नहीं दी, भेड़िए से मिसाल दी, और भेड़िए से मिसाल देकर फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है कि 2 भूखे भेड़िए, ज़ीबान जायान, भूखे, वो तो पेट भरा हो तो भी हमला कर देता है, तो भूखा हो तो क्यों हमला नहीं करेगा? फरमाया 2 भूखे भेड़िए जब किसी बकरियों के रेवर पर हमला करते हैं तो वो बकरियों का इतना नुकसान नहीं करते जितना मेरी उम्मत के अफराद में जिनमें 2 सिफतें हो वो मेरी उम्मत का नुकसान करता है। कौन 2 सिफतें? हुजूर ने फरमाया हुब्बुल माल व हुब्बुल जाह, जाह कुर्सी, ओहदा, और माल की मोहब्बत, जाह की मोहब्बत, कुर्सियों की मोहब्बत और माल की मोहब्बत, ये 2 सिफतों वाला मेरी उम्मत को जितना नुकसान पहुंचाता है इतना तो भेड़िया भी नुकसान नहीं करता। अल्लाह के हबीब ने बहुत गहरी और दकीक बात बताई। हमारे हजरत मौलाना अबरार साहब धुलियवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात नकल करो, अल्लाह आपकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हजरत बहुत जल्दी चले गए वरना उम्मत आपसे बहुत मुस्तफीज होगी। हजरत ने फरमाया आगे पेट है, पीछे सुरीन है, आगे पेट है, पीछे सुरीन है, इन दोनों ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। पेट का माना खाना यानी हुब्बे माल, और सुरीन का माना कुर्सी यानी जा। फरमाया इन्हीं दोनों ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। एक हुब्बे माल और हुब्बे जा हमारे अंदर कूद कूद कर भरा। कल ही हजरत मौलाना यूसुफ साहब मुताला दावत बरकातुहू वहां हमारे वहां तशरीफ लाए, बहुत अच्छी एक बात फरमाई कि शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमा में आए तो कुछ बात करना था जुमा में, तो बैठते ही फरमाया कि भाई मेरे जहन में कोई मजमून नहीं था, तो मैं आ रहा था तो एक हकीम साहब मुझे मिल गए सहन में, वहां इलाहाबाद की बात। तो हकीम साहब से मैंने कहा हकीम साहब खैरियत तो है? तो हकीम साहब ने बताया हजरत रात से परेशान हूं, इसलिए कि यूं पेट पर हाथ फिराकर कहा कि हवा ने परेशान कर रखा है, यानी गैस ट्रबल हो गया है, तो हवा ने परेशान कर रखा है। हजरत फरमाते मुझे मजमून मिल गया कि यहां हवा ने तुम्हारे पेट को परेशान किया, यहां हवाए नफ्स यानी ख्वाहिशात दुनिया ने पूरी उम्मत को परेशान कर रखा। और फिर हजरत ने इसी पर कुछ बातें फरमाई। तो हवाए नफ्स जो है ना, इसमें हम मुब्तला हैं, इसी की बुनियाद पर सारे झगड़े हैं। अल्लाह हम सबको इन बातों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम बिरहमतिक या